بیت المقدس کی آزادی، یہ بات ہے خلیفۃ الثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی۔ اس وقت بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پر رومی قابض تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح رومیوں کے قبضے سے مسجد اقصی کو نجات دلائی جائے۔ اسی کاوش کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی زبردست جنگجو دستہ تیار کیا کہ جس کے سپہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جنگجو دستے کو تیار کر کے بیت المقدس کی طرف روانہ کر دیا۔ اس جنگجو دستے نے بیت المقدس پہنچتے ہی رومیوں پر بہت ہی آب و تاب سے حملہ کیا اور اسی طرح ایک بہت ہی خطرناک جنگ چھڑ گئی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہیں ہو پائی اور یہ جنگ کافی دنوں تک چلتی رہی اور بہت سے صحابہ اکرام نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح اپنے ساتھیوں کو روزانہ سمجھاتے اور کہتے کہ انشاءاللہ ہم جنگ ضرور جیتیں گے۔ اگلے دن حضرت عبیدہ بن جراح اس جنگ میں دوبارہ شریک ہوئے تو ایک پادری ملا۔ اس پادری نے کہا کہ تم ہم سے کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے جب اس پادری کی بات سنی تو آپ نے کہا کہ کیوں ہم تم سے جنگ نہیں جیت سکتے؟ تو اس پادری نے کہا کہ تم کیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے تو ہم سے جنگ نہیں جیت سکتی۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے بہت ہی حیرانگی سے پوچھا کہ آخر کیوں؟ تو اس پادری نے کہا کہ صرف ایک شخص ہے جو ہم سے جنگ جیت سکتا ہے، جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے بہت ہی حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ تو وہ رومیوں کا پادری اس شخص کی علامتیں بیان کرنے لگا۔ جیسے ہی حضرت عبیدہ بن جراح نے اس شخص کی علامتیں سنی تو آپ خوش ہونے لگے۔ وہ رومیوں کا پادری بہت ہی حیرانگی سے پوچھنے لگا کہ تم آخر خوش کیوں ہو رہے ہو؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا کہ جو تم علامتیں بتا رہے ہو یہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں موجود ہیں۔ رومیوں کا پادری کہنے لگا کہ اگر یہ واقعی سچ بات ہے تو تم اس شخص کو لے کر آؤ، ہم دیکھیں گے کہ اس میں ساری علامتیں موجود ہوں گی تو ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس تمہیں دے دیں گے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور 2 صحابیوں کو لے کر مدینے روانہ کر دیا۔ مدینے پہنچ کر ان صحابیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ خط دیا جس میں لکھا تھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں گے تو ہم ضرور یہ جنگ جیت جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے خود جنگ میں روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جنگ میں روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کی ملاقات مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان کے قریب تھے کہ صحابہ اکرام نے دیکھ لیا کہ خلیفۃ المسلمین آ چکے ہیں، تو تمام صحابہ بہت خوش ہونے لگے۔ جیسے ہی آپ جنگ کے میدان میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اذان دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اس جنگ کے میدان میں نماز ادا کی گئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد خلیفۃ المسلمین اپنے گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور تمام صحابہ کو کہنے لگے کہ اب میں آگے جاؤں گا اور تم یہیں پر ہی رکو۔ خلیفۃ المسلمین اپنے گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور رومیوں کے قریب جانے لگے۔ جیسے ہی آپ ان کے قریب ہونے لگے تو تمام رومی آپ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، کبھی آپ کے لباس کو دیکھتے، اور وہ پادری بھی انہی میں شامل تھا۔ وہ رومیوں کا پادری کہنے لگا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، اس سے کوئی بھی جنگ نہیں لڑنا، تمام کے تمام پیچھے ہٹ جاؤ۔ رومیوں کا پادری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خود آیا اور آپ کو دیکھتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بیت المقدس کی تمام چابیاں آپ کے حوالے کر دی۔ تو آج میری یہ دعا ہے کہ ہمارا قبلہ اول دوبارہ ہمارے پاس آ جائے۔